انسان دنیا میں وہ کامیاب ہوتا ہے جس کی عادتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی عادات ٹھیک نہیں نہ ہوتی ان کے ساتھ والے سارے ان سے تنگ ہوتے ہیں۔ جس کا ابا غصے والا ہوتا ہے نا، اس کی اماں بھی ساری زندگی تکلیف میں گزارتی ہے کہ یہ صحیح ہوتا تو میرے گھر میں بھی سکون ہوتا۔ پھر اس کے بچے بھی تکلیف میں رہتے ہیں کہ اگر والد تھوڑا ٹھنڈا ہوتا، بلکہ باپ غصے والا ہو تو بچوں کو باپ کا پیار ہی نہیں مل پاتا۔ اسی طرح جو بے صبرے لوگ ہوتے ہیں، جن میں صبر نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بھی جتنے لوگ منسلک ہوتے ہیں سارے تکلیف میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو دنیا میں ایک کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جس کی عادتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ میری بات پہ توجہ کریں، آپ ادھر دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور میں نے بڑی جلدی چلے جانا ہے، لمبی تقریر بھی نہیں کرنی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ چلو دو چار باتیں، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں میں کروں گا جس میں ذرا وقت زیادہ لگ جائے۔ میری خواہش ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ سے ہو جائیں۔ بھائی، عادتیں جب لوگوں کی سنور جاتی ہیں تو ان کے ساتھ والے لوگ سکھی ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کی عادتیں سنورتی ہیں تو بندہ خود بھی اسی وقت ٹھنڈ محسوس کرتا ہے۔ یہ جن لوگوں کو لالچ کی بیماری لگ جاتی ہے نا، لالچ کی، یہ بیچارے ساری زندگی تکلیف میں رہتے ہیں، ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ رہتی ہے۔ تو لالچی کوئی بھی ہو، وہ لالچی تاجر ہو تب بھی ٹھیک ہے، نعت کا ہو تب بھی ٹھیک ہے، وہ کوئی سا بھی لالچی ہو، پھر وہ لگ گئی نظر تو پھر وہ دیکھتا رہتا ہے کس جیب سے نوٹ نکلے ہیں کس سے نہیں نکلے۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ بھی میلاد شریف آئے گا تو بڑے بڑے ریٹ لگیں گے اور بڑے بڑے نوٹ چمکیں گے، پھر لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ نوٹوں کی دتھی کس کے ہاتھ میں ہے، پھر اس کو کہتے ہیں شیر حاجی صاحب دی نظر ہے، اس کا نام بھی پوچھ لیتے ہیں کیا ہے، پھر یہ چکر چلے گا۔ تو جب عادتیں، اصل بات کیا ہے، بے صبری ہو گئی، ورنہ روٹیاں تو دو ہی کھانی ہیں، 100 روٹی کھا سکتا، تو میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی قناعت کرے، صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرمائے، تو پھر اس کا یہ سارا کام عبادت ہی رہے گا، تجارت نہیں بنے گا، پھر عبادت رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو نور کی برسات کی ہے نا، تو حضور نے لوگوں کی عادتوں کو بدلا ہے۔ نبی پاک نے لوگوں کی، یہ نوجوان میری بات پہ توجہ کریں، غلط شعر کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلتی، یہ جھوٹ ہے، حضور عادتیں ہی بدلنے آئے ہیں دنیا میں۔ نبی پاک نے عادتیں بدل دی ہیں، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، میں نے یہ رسول تمہیں میں سے تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، کہ یہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ تمہاری عادتیں میرے نبی بدل ڈالیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے لوگوں کی عادتیں بدل دی۔ دیکھیں نا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانا آسان ہے، سڑک بنانے کا نعرہ لگانا آسان ہے، پیسے ہوتے ہیں سڑک بن جاتی ہے۔ نبی پاک نے ان میں سے کوئی نعرہ نہیں لگایا، حضور نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا، تعمیر انسانیت کا نعرہ لگایا، فرمایا میں تمہیں انسان بناؤں گا۔ کون سا انسان؟ وہ انسان بناؤں گا جس سے رب پیار کرے گا، جس سے اللہ محبت فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا۔ انسان، جب معاشرہ تعمیر ہو جاتا ہے نا، معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو پھر سڑک کچی ہو یا پکی ہو پھر گزارا صحیح ہو جاتا ہے، پھر کام چل جاتا ہے۔ لیکن اگر لوگوں کی تربیت سیکھنا نہ ہو تو پھر بڑی بہترین سڑک پر بھی لوگ کیلے کے چھلکے پھینک جاتے ہیں کہ چلو کوئی پھسلے گا تو میں ہنسوں گا، کیونکہ انسانوں کی تعمیر نہیں نہ ہوئی۔ تو میرے بھائی، رسول پاک علیہ السلام نے، ملا علی قاری نے لکھا ہے مرکات میں، مشکات میں حدیث ہے لیکن مرکات میں تفصیل ہے، اس لیے اسی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جس میں بھی تفصیل ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے میں تاجر تھا، کاروبار کرتا تھا، میرا کاروبار یہ تھا کہ میں دیہاتوں سے جانور خریدتا تھا اور شہروں میں لا کے بیچتا تھا۔ یہ بیوپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، بیوپاری، جانوروں کا بیوپاری کہتے ہیں، میں دیہاتوں سے خریدتا شہروں میں بیچتا، یہ میرا بیوپار تھا۔ اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا تو میں دروازہ رسول تک پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی بارگاہ تک جب میں پہنچا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا، بہت ساری نصیحتیں حضور نے فرمائی، تو ایک نصیحت یہ فرمائی، حضور نے فرمایا جریر تمہیں پتہ ہے میرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بتا دیں۔ تو فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ بول کے بتائیں۔ نفع لینے کا نام نہیں،
दीन नफ़ा। सारा दिन ये ना प्रोग्राम बनाओ कि मैं किसी से नफ़ा ले कैसे सकता हूँ, बल्कि साया दर दरख्त बनो कि मैं भला कर कैसे सकता हूँ, ये ड्यूटी करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जरीर मेरा सारा दीन खैर खाई का नाम है, भला करने का नाम। देखना तेरी वजह से किसी का भला हो, नुकसान ना हो। अर्ज की हुजूर वादा हो गया। आप फरमाते हैं कलमा पढ़ा, हुजूर की नसीहत सुनी, अगले सुबह एक गांव में गया मैं जानवर खरीदने ताकि शहर ला के बेच सकूं। एक यहूदी से मैंने घोड़ा खरीद लिया, 3 दिनार में सौदा हो गया। फरमाते हैं जब घोड़े को मैंने पकड़ा ना, सड़क पे चढ़ा घोड़ा लेके, तो घोड़ा बड़े आराम आराम से मेरे पीछे चलने लगा। शरीफ घोड़ा था। पंजाबी जी की आखिदा है साऊ जी, साऊ कहते वो मैंने घोड़ा पकड़ा, वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मैंने कहा ये तो बड़ा शरीफुल नफ्स है, ये तो घर में भी रखा जा सकता है। कुछ जानवर घर में नहीं रखे जा सकते, शरारती होते, ये तो बड़ा ये तो कीमती है। कहते हैं मैंने उसको कहा यहूदी को, यार तेरा घोड़ा तो महंगा है, ये तो घर में रखने वाला है, 6 दिनार का तेरा। फरमाते हैं मेरी तरफ आंखें खोल के देखने लगा। फरमाते हैं फिर मैंने छलांग लगाई, मैं घोड़े की पुश्त पे सवार हो गया। थोड़ा सा मैंने घुमाया, मैंने कहा ये तो सवारी के लिए भी बड़ा अच्छा है, तेरा तो 9 दिनार का है। कहते उसकी दोनों आंखें खोल गई। मैंने उसे 9 दिनार दिए और जब मैं जाने लगा ना, 6 में सौदा पहले हो गया था। समझ आ रही है बात की? फरिश्तों की कहानी नहीं सुना रहा, इंसानों की सुना रहा हूं। हम कहते हैं वो फरिश्ते थे जो हो गुजरे, ये फरिश्ते थे नहीं, पर मेरे नबी ने इन्हें फरिश्तों से आगे बना दिया था। इसी धरती पे ये लोग रहते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, जागते थे। पर हुजूर फरमाते हैं सहाबी का नजूम, मैंने इन पर इतनी नूर की बरसात की है कि सारे सितारे बन गए। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे 9 दिनार का तेरा। और जब 9 दिनार दे के घोड़े पे बैठे जाने लगे तो यहूदी ने आगे बढ़ के लगाम पकड़ ली। कहने लगा जरीर तो वही है या कोई और है? तूने पहले भी कई दफा जानवर खरीदे हैं, कोई पहली दफा तो आया नहीं, वही है कि कोई और है? तो जनाब जरीर कहते हैं मैंने बड़ी ठंडी आह भरी। मैंने कहा मैं वो नहीं हूं जो पहले आता था, मैं वो नहीं हूं जो मैं, अल्लाह करे आप भी सवेरे कहें मैं वो नहीं हूं जो रात महफिल में गया था, अब मैं बदल गया हूं। मैंने रात अल्लाह रसूल की बात सुनी है, अब मैं बदल गया हूं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। कहने लगे हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला मैं वो नहीं हूं, मैं बदल गया। कहा आप कौन हो? कहने लगे पहले मैं सिर्फ जरीर था, अब मैं रसूलुल्लाह का सहाबी बन गया हूं और मेरे नबी ने मुझे फरमाया है किसी का भला करना। फरमाने लगे 9 दिनार तुझे दे के जा रहा हूं, मैं इंशाल्लाह मंडी जाऊंगा, मेहनत करके बेचूंगा तो 12 दिनार का बिकेगा। तो मुझे अल्लाह 3 दिनार फिर भी दे देगा तो मैं तेरे 6 क्यों खाऊं? तू अपने 6 रखना, तो मैं तेरे 6 क्यों खाऊं? कहते हैं जब मैंने ये कह के घोड़े को एड़ी लगाई जाने लगा तो वो यहूदी दौड़ के छलांग लगाई और मेरे पीछे बैठ गया। मैंने कहा तू किधर जा रहा है? कहने लगा यार मुझे भी वहीं ले चल जहां से अल्लाह ने तुझे तब्दील फरमाया है, मैं भी हुजूर का कलमा पढ़ूंगा। साथ अल्लाह सिर्फ मस्जिद में नहीं मिलता, दुकान पे भी मिल जाता है जी। अल्लाह दुकान पे भी, शर्त यह है कि जो मुसलमान नमाज पढ़ के आया ना वो दुकान पे भी नमाजी रहे, दुकान के आके बदल न जाए, दुकान पे भी वो अल्लाह। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी खानका के मस्जिद के सामने ना एक करियाने वाला था। करियाने वाले होते हैं ना, वो सुबह जाके मोटरसाइकिल के पीछे तोड़े में बांध के लाते हैं बाजार से सामान, पे गाँव में देहात में ला के बेचते हैं, बड़ा भला करते हैं लोग। आपके घर के बिल्कुल सामने खानका और मदरसा के सामने करियाने वाला था। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के पास बगदाद के लोग आए कि बारिश नहीं हो रही, बड़े दिन हो गए, कहत साली दुआ कर दे बारिश हो जाए। तो हजरत मारूफ करखी फरमाने लगे करियाने वाले से दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। किससे जी? मेरे अल वेख्या जी कि को रेड़ी वाले को, पट्ठे वाले को। हाँ हाँ सही कह रहा हूं। मैंने कुछ 100 जगह पे ये मिसाल दिया। मेरे मदरसे में ना मजदूर लगे हुए थे, काम कर रहे थे। तो एक दिन मस्जिद की अलमारी में मैं झांकने लगा तो मजदूर ना सवेरे रोटी लेके आते हैं साथ। सवेरे जब ड्यूटी पे जाते हैं तो घर से 2 रोटियां पका के ना तो बीच में अचार रख लेते हैं, और जब दोपहर होती है ना तो कोने को भी अचार लग जाता है, पता है आपको। तो मैंने देखा कि मजदूर ने काम छोड़ा, फिर वो उसने रोटी खाई। ये जो लोग कुकड़ कढ़ाई खाते हैं वो नहीं इस तरह शुक्र अदा करते। उसने जब वो रोटी खाई ना अचार के साथ एक रोटी, 100 दफा वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह। लेकिन बर्गर खाने वाला कोई नहीं इस तरह शुक्र अदा करता। सही कह रहा हूं? पिज्जा खाने वाले का ये अंदाज नहीं होता।
آپ جب مزدور کو شام کو 300 روپیہ دیہڑی ملتی ہے نا، 300 روپیہ، یہ جس کو 10,000 روپیہ روز کا ملتا ہے وہ نہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے پکڑتا نا، اس لیے کہ آج بڑھے رہے۔ مزدور کو جب 300 روپیہ شام کو ملتا ہے نا تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے حلال کی روزی دی ہے۔ یہ کرم ہوتا ہے مالک کا، صاحب تو بڑا خوش قسمت ہے، رب تعالیٰ نے تجھے مزدور بنایا ہے۔ ایسے نہ اپنے آپ کو سمجھا کر کے میں چھوٹا آدمی ہوں، ساری دنیا نبی پاک کے ہاتھ چومتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے کہا تھا کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا؟ فرمانے لگے ہاں۔ ایک دن ایک مزدور نبی پاک کے پاس آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے، اور جب نبی پاک نے مزدور کا ہاتھ چوما تو میرا دل کیا تھا کاش میں غریب ہوتا اور میں مزدور ہوتا۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھا کرے، چھوٹا وہ ہے جو مانگ کے کھاتا ہے، چھوٹا وہ ہے جو چوری کر کے کھاتا ہے، جو لوٹ کے کھاتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے۔ آپ کب چھوٹے؟ تو مزدوری کر کے کھاتے۔ حضرت معروف کرخی کہنے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ کس سے جی؟ پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جدا ابا پٹھے بڑھتا ہے نا، یہ نہ آکھے میرا ابا پٹھے بڑھتا ہے، وہ آکھے میں بڑا خوش قسمت ہاں، میرا باپ مزدوری کرتا ہے۔ اور القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا یار ہوتا ہے، محنت کرنے والا اللہ کا، یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے محنت کرنے والا۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ فرمایا کریانے والے سے دعا کراؤ۔ لوگ چلے گئے کریانے والے کے پاس، نام رکھے ہوتے ہیں نا، چاچا بشیر تے چاچا نذیر، ایسا ہی کوئی اس کا بھی نام ہوگا۔ جا کے کہا چاچا دعا کر بارش ہو جائے۔ چاچا کہنے لگا دعا حضرت معروف کرخی سے کراؤ، میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، دعا بھی سیدھی نہیں کرنی آتی، میں تو سارا دن چینی پتی تولتا ہوں، مجھے کیا پتا، مجھ سے تو چنے اور مسور کی دال کے بارے میں پوچھو۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا تو دعا کر دے۔ کہنے لگا حضرت صاحب نے بھیجا ہے، میرے پیر نے، کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا تو کر دیتے ہیں۔ دیکھے سیدھا آدمی تھا تو دعا بھی سیدھی سادی، جی ایک دعا پیران دی ہوندی نا 2000 دے کے کرائی دی ہے اور اٹھی رٹائی، جی وہ بھی ایک دعا ہوندی، کل کچھی کیسٹ سارے والی پہ ہی چل دی ہے جی، وہ نہیں۔ جا کے کہا کہ جناب دعا کر دو تو ہاتھ اٹھایا، کہنے لگا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا تجھ سے مانگنا کیسے ہے، پر یہ بندے آئے ہیں کہتے ہیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا ہے، تو انہوں نے بھیجا تو کچھ دیکھ کے ہی بھیجا ہوگا نا، تو یا اللہ مہربانی کر بارش دے دے۔ اس نے دعا چہرے پہ ہاتھ پھیرے، کہتے ہیں ابھی پورے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور تیز بارش ہوئی، موسلا دھار ہوئی۔ کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے تو سیانے بندی حضرت معروف کرخی کے پاس آگے، کہنے لگے بابا سمجھ نہیں آئی، یہ تو ساری دن اس یہاں چینی تولتا ہے، مسور کی دال دیتا ہے، چنے کی دال چنے بیچتا ہے، یہ کوئی لہذا تہجد پڑھتا ہے رات کو آ کے؟ آپ فرمانے لگے نہیں کچھ بھی نہیں، فرض نماز ہی پڑھتا ہے، داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے، حلال حرام کا خیال کرتا ہے، زیادہ کچھ بھی نہیں۔ کہا حضرت جی پھر اس کی دعا سے بارش، کوئی تو کمال ہوگا۔ آپ فرمانے لگے تہجد بھی نہیں پڑھتا، اوابین بھی نہیں پڑھتا، اشراق بھی نہیں پڑھتا، چاشت بھی نہیں پڑھتا، چلہ بھی نہیں کرتا، پر 30 سال ہو گئے، 30 سال میرے سامنے دکان کھلی ہوئی ہے، سودا پورا تولتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا، غریب کو لوٹتا نہیں، کوئی ادھار لے جائے تو 10 کے 15 نہیں لکھتا، کوئی ظلم نہیں کرتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا۔ فرمایا جس کو 30 سال ہو گئے رب سے وفا کر رہا ہے، رب سے کہ اس کے بندوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، تو بتاؤ جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ اس سے ساتھ وفا نہیں فرمائے گا؟ اس لیے تمہیں کہا، اور ترمذی کی حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، تاجر، سچا تاجر جو جھوٹ نہیں بولتا، اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو نبی پاک بدل لیں، عادتیں بدلیں، خبردار کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں کسی کو تکلیف ہو۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بڑا سخت تھا، اپنے غلاموں کو بڑا مارتا تھا۔ آج بھی اللہ کرے جڑا ساڈا نوکر ہے وہ دی خیر نہیں، کامے دی خیر، ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے تسی؟ ان میں جنہوں لاکھ دے کے کاما رکھی انہوں مول ہی لے لیدا ہے۔ ہاں ڈیرے تے جڑا کاما ہوندا ہے نا بیچارہ، 2 لاکھ روپیہ کیا قیمت ہے 2 لاکھ کی، لیکن 2 لاکھ یا 3 لاکھ ایڈوانس ہوتا ہے نا، پھر جو اس کا اشر ہوتا ہے 8,000 روپیہ تنخواہ، اور مارتے بھی ہیں اسے چودھری صاحب۔ یہ ظلم ہے، قیامت میں اللہ تجھ سے پوچھے گا، تیری راحت تھوڑے دنوں کی ہے، یہ ختم ہو جائے۔ جس سیل مین نے 2-3 لاکھ روپے ایڈوانس لے لیا اس کو تو خرید لیا، ہم ظلم کرتے ہیں ہم۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں غلاموں کو بڑا مارتا تھا، میں نے درہ رکھا ہوا، مار مار کے لہو لہان کر دیتا تھا۔ لوگ مثالیں دیتے تھے، اپنے غلاموں کو کہتے تھے تمہارا پھر وہی حال کریں جو حضرت ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتے، وہی کریں تمہارے ساتھ جو وہ کرتا ہے، پتہ ہے نا اس کا۔
کہتے ہیں پھر اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا اور میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ گیا. جب میں واپس نکل رہا تھا نا کلمہ پڑھ کے تو نبی پاک نے بلایا, فرمایا ابو ذر ایک بات رہ گئی ہے, ادھر آ, توجہ ہے میری بات پر. پتہ پیراں نوں بھی ہوندا ساڈے مرید کی کردے پھردے نے, پر وہ آندے نے ساڈے تو نہ رسن, باقی جو مرضی کرو. ایویں وہ جڑی عرس تے توڑا لے ہوندے نے دال دا ہونا نہ کدھرے بند ہو جائے, ورنہ یہ اگر تھوڑی تربیت کریں تو حالات آج بھی صحیح, لیکن اپنے ساتھ سیٹ نہ رکھ, ان کے گھر میں بھی سیٹ کر کہ عادتیں سوارو. تباہی اتر گئی قوم کی, اور اتنی خانقاہیں, اتنے آستانے, اور اتنے جناب خطیب, اور اتنے ادیب, اور بات پھر وہی کی وہی. فائدہ کیا؟ کچھ اثر بھی تو ہونا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ بلایا اور بلا کر کے فرمایا میرے حبیب نے, فرمایا ابو ذر ایک بات رہ گئی ہے. کہ یا رسول اللہ حکم کرے. نبی پاک نے فرمایا تیرے لیے خاص نصیحت ہے. حضور غیب کا علم جانتے ہیں نا, بلکہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی میرے نبی کو عطا فرما دی. فوراً جان گئے. محبوب فرمانے لگے ابو ذر ایک بات رہے. حضور حکم کریں. فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. توجہ ہے میری بات پر؟ کہتے ہیں وہی بات چھیڑ دی جو میرے اندر نقص تھا, اپنے غلاموں کے ساتھ. تو میں نے کہا یا رسول اللہ کس طرح کا سلوک کرنا ہے؟ توجہ ہے, یہ ذرا حدیث سن لے, یہ طبرانی میں موجود ہے. کس طرح کا؟ تو نبی پاک نے فرمایا جیسا خود کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا. دہی دے جدا کھانا نوکروں نے جدا آپ کھائی دا. بولے ہمارے تو مدرسوں میں اس طرح کا کھانا نہیں ہوتا جس طرح کا خطیب صاحب خود کھاتے ہیں. طالب علم تو نہیں اس طرح کا کھاتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے تو سویرے دال ہی پانی پا کے دیں دیں, کہتے تسی دین دا علم حاصل کرنا آئے ہو, تسی گزارا کرو. اسی گزارے تو لنگ گئے, ہم موجے کریں گے. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. ایک طرف کہتے ہیں طالب علم کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں, دوسرا اس کے کندھے پہ کھالیں رکھی ہوئی ہے. فرشتوں نے تیرے پیر کے نیچے پر بچھائے ہیں تو ہم تیرے وجود پہ کھالیں رکھ. کمیٹی کدھر ہے؟ کمیٹی روب ڈالنے کے لیے. وہ کیوں نہیں کھالیں جمع کرتی؟ وہ جمع کرے نا. ان بچوں پہ ظلم کرتے ہو صرف یہ کہ غریبوں کے بچے بیچارے آ گئے قرآن و حدیث سیکھنے. یہ زیادتی ہے, ظلم ہے, اس سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے. کہا جیسا خود کھانا ہے ویسے ہی اپنے غلاموں کو, اور جیسا خود پہننا ہے ویسا ہی اپنے غلاموں کو بھی پہنانا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں گھر گیا پہلے دن ہی. پہلے غلام روٹی پکاتے تھے, اس دن میں نے اپنی بیوی سے کہا 10 بندوں کی روٹی پکا. میرے 7 غلام تھے. کہتے ہیں بیوی نے روٹی پکائی, میں نے خود دسترخوان پہ لگائی اور سارے غلام بلائے. فرماتے ہیں ان 7 کو میں نے بٹھا لیا اور بیچ میں خود بیٹھ گیا. فرماتے ہیں میں نے کہا کھاؤ. اب وہ جب لقمہ اٹھا کے منہ پہ رکھے تو میرے غلاموں کے ہاتھ کانپے. تو میں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگے آقا خیر تو ہے, آج ہم تو کبھی تیرے برابر بیٹھ نہیں سکے اور تو ساتھ بٹھا کے ایک پلیٹ میں روٹی کھلا رہا ہے. جناب ابو ذر کہتے ہیں میں رویا, اور میں کھل کے رویا, اور میں ڈٹ کے رویا. اتنا رویا کہ میری داڑھی سے بھی آنسو ٹپکنے لگے. میں نے کہا میں وہ والا ابو ذر نہیں ہوں, اب ڈرو نا. اب تو میں تم سے ڈرا کروں گا کہ کہیں تم پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے, میرا رسول پاک میرے کریم محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس لیے اب ڈرو نا, میں اس رسول کا کلمہ پڑھ آیا ہوں جو کہتے ہیں میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں. اس نبی کا کلمہ. اب میں بدل گیا ہوں, میری عادتیں سنور گئی. بھائیو اگر ہماری عادتیں ہی نہ سنوریں, جھوٹ جھوٹ ہی رہے, بدیانتی بدیانتی رہے, صدر بھی کرپشن کرے, اور جو سکول کے آگے چوکیدار کھڑا ہے وہ بھی کرپشن ہی کرے, وہ بھی سو جائے, حالانکہ ڈیوٹی جاگنے کی تنخواہ جاگنے کی لے رہا ہے, وہ بھی سو جائے. اگر کرپشن ہی کرپشن, جھوٹ ہی جھوٹ, عادتیں ہی نہ بدلے, عادتیں ہی. پچھلے سال مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی اس دفعہ نا میلاد کے موقع پر ہم نے بینکوں میں بھی چراغاں کرایا ہے, بینکوں کی منزلوں میں بھی چراغاں کیا, روشنی کی. اور میں کہ خدا دے, اور تھانوں میں بھی ہم نے چراغاں کرایا عید میلاد کا. کسی شہر میں گیا تو میں نے کہا بینکوں کے اندر سے سود بند کراؤ. صرف چراغاں کرانے سے کیا مطلب ہے؟ سود بند کراؤ جو ضروری کام, اور تھانے میں ظلم بند کراؤ. رسول اللہ کا دین قائم ہوگا تو باہر بھی چراغا ہو جائے گا, اندر بھی چراغا ہو جائے گا. صرف باہر چراغا کرانے سے کیا ملے, اندر بھی تو چراغا ہو تاکہ انسان چمک جائے. عادات کا تبدیل ہونا, انسان کا بدل جانا اصل ضرورت. حضرت طارق ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرارتی تھے, ماں کو تنگ کرتے, تکلیف دیتے تھے. بہت سارے آج پڑھے لکھے بچے ہیں نا جو ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں, اور پتہ کیا سناتے, کہتے ابا پڑھیا نہیں انہوں کی پتہ ہے. میں کہا جڑا کہے نا ابا نہیں پڑھیا وہ جاہل ہوں ہے جی, جو کہے نا میرا ابا پڑھا ہوا نہیں
وہ اگر پی ایچ ڈی بھی ہے تو ہم اسے جاہل سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جو بندہ وقت کا غوث بھی ہو نا، سن لے، غوث ہو، غوث وقت کا کتب ہو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا غوث کتب ابدال نے بھی جب جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جا کے ملے گی۔ ولی غوث کتب کی جنت کہیں اور نہیں ہوتی، اس کی جنت بھی ماں کے، تو جب اس کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو تو اماں کو ان پڑھ کہہ رہا ہے؟ اماں ہی تو پڑھی لکھی تھی جس نے تیرے جیسا بچہ پیدا کیا، تجھے شرم ہی نہیں آئی؟ کہتے ہیں ابا پڑھا ہوا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں 100 ولی اللہ، کامل ولی، ادھر دیکھو میری طرف، 100 ولی ایک طرف بیٹھ جائے، 100 ولی، اور بے نمازی ابا صرف مسلمان ہو، بے شک بے نمازی ہو، وہ ایک طرف بیٹھ جائے، 100 ولی کہہ دینا یا اللہ اس بندے کو بخش دے، لیکن اس کا سکا ابا کہے یا اللہ معاف نہ کرنا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی مانتا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، جس کا ابا راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا ابا ناراض اس کا، تو خدا کا خوف کرے، ببلے شاہ سمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، اور جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں، اس پر بھی توجہ کرنا بھائی، ماں باپ کی بھی خیال کر، اس پر بھی۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں میں شرارتی تھا، ماں میری بڑی تکلیف میں رہتی تھی، میری وجہ سے پریشان رہتی تھی، پھر میں نبی پاک کا کلمہ پڑھ گیا، فرماتے ہیں پھر میری اماں کو سوکھ ہو گیا، پھر میری اماں ٹھنڈی ہو گئی، پھر میری اماں کی خدمت ہونے لگی، پھر ماں جو کہہ دیتی میری سمجھ میں نہ بھی آتا میں مان لیتا، پھر اماں جدھر کہتی ادھر جاتا، جدھر سے روکتی میں رک جاتا۔ فرماتے ہیں پتہ پھر میری اماں محلے کی بیویوں کو کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی جس نے بچے سنوارنے ہیں نا وہ رسول رحمت کے پاس بھیج دو، جس نے سنوارنے ہیں نا ادھر بھیج دو، سنور جائیں گے تمہارے، وہ سنور جائیں گے، لیکن اگر ادھر نہیں جائیں گے تو پھر سنور سکتے ہیں، بدل جائیں، اپنے اندر تبدیلی لیں۔ ہمارے اپنے ہم سے بڑی تکلیف میں، ہمارے جو دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں وہ ہم سے تنگ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سوائے اپنے کچھ ہے نظر ہی نہیں آتی۔ ہماری تو بیوی اپنی تکلیف ہمیں نہیں بتاتی، اس کے پیکے میں کوئی تکلیف ہو تو وہ نہیں بتاتی، کہتے ہیں آکھنا تینے ہو گئے یا کہ تیرے پیکے نہیں چنگے، وہ بتاتی نہیں۔ ہمارا بھائی کسی یار سے 10,000 جا کے قرضہ لے آتا ہے، بھائی سے نہیں مانگتا، اسے پتہ ہے کہ بھائی تکلیف دے گا، اس طرح نہ کریں، پیار کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ایک کنیزہ تھی، وہ کلمہ پڑھ گئی، مسلمان ہو گئی، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں اسے الٹا لٹکاتا تھا، ڈنڈوں سے مارتا تھا، اتنا مارتا تھا کہ میں تھک جاتا۔ فرماتے ہیں پھر میں پانی منگاتا، پانی پی کے میں تازہ دم ہوتا، پھر مارنا شروع کرتا، میں اسے بڑا ہی مارتا، مجھے رحم نہ آتا۔ وہی جناب عمر تھے، پھر خود نبی پاک کا کلمہ پڑھ گئے، صلی اللہ، پڑھیے درود شریف، صلی اللہ، حضور کا نام جب بھی سنے درود شریف پڑھا کرے، صلی اللہ علیہ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں پھر میں کلمہ پڑھ گیا۔ عمر بڑے سخت آدمی، کنیز نے کلمہ پڑھا تو ڈنڈوں سے مارتے، پھر خود کلمہ پڑھ گئے۔ پھر ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، رات کا وقت تھا، ایک گلی سے گزر رہے، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی، علامہ ابن سرین نے لکھا ہے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر کہنے لگے غلام سے پتہ کرو بات کیا ہے۔ معلوم ہوا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے عورت بولی کون ہے؟ کہا بہن ہم گزر رہے تھے گلی سے، تیرے بچے رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتائیں؟ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح، باجرہ کیا ہے؟ تو بہن کہنے لگی میں بیوہ عورت ہوں، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کل سے کھانا کوئی نہیں ہمارے پاس، 2 دن تو بچوں نے کھجور سرکے پہ گزارا کر لیا، آج میں نے نا روڑے ڈال کے پانی میں چولہے پہ چڑھا دیا۔ فاقہ بڑی مصیبت ہے، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، ایک کنڈ بلا کے لنگ جان دینی، دوست یار قریبی، اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، ہم لوگ تو خیال نہیں نہ کرتے، ہمیں نہیں پرواہ کہ ہمارے دائیں بائیں کون تکلیف میں، کسی کا کوئی مر جائے تو لوگ جا کے کہتے ہیں کوئی حکم ہو تو بتانا، بھئی زندے کی تو نے خبر ہی نہیں لی، اب کیا فائدہ، مر گیا تو جا کے کہہ رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق سے وہ خاتون غلام سے کہنے لگی میں نے روڑے ڈال کے نا روڑے چولہے پہ چڑھا دیے تاکہ بچے سمجھے روٹی پک رہی ہے، تو اس انتظار میں بچے سو جائیں، پر یہ بھوک بڑی ظالم ہے، نیند بھی نہیں آنے دیتی، پیٹ خالی ہو تو نیند بھی نہیں آتی۔ کہنے لگی سحری ہونے کو ہے،
تو حضرت سیدنا عمر فاروق کا وہ خادم کہنے لگا بہن تو نے کسی کو بتایا نہیں؟ کہنے لگی میں کیوں بتاؤں، عمر نے میری خبر ہی نہیں لی، تھوڑا ہی وقت ہے، جب قبر میں جاؤں گی نا تو سب سے پہلے عمر کی شکایت کروں گی نبی پاک کی بارگاہ، سب سے پہلے عمر کی شکایت، میری خبر ہی نہیں لی۔ یہاں ہمارے حکمران کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کون مر گیا، اتنے لوگ قتل ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب سنا تو دوڑے گئے، کھانا لائے، کچا سامان لائے کھانا پانی کا، دالیں سمجھ لیں، سبزی سمجھ لیں، گوشت سمجھ لیں، لائے۔ حضرت عمر کبھی چولہے کے قریب نہیں گئے تھے، پر اس دن خود آگ جلائی دوبارہ سے، پھر اوپر کھانا رکھا۔ خادم کہنے لگا حضور میں نہ پکا دوں، فرمایا چپ کر، اس کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کون ہوں، الزام میرے اوپر ہے نا، ذمہ داری میری ہے تو میں ہی پکاؤں گا۔ غلام کہتا ہے حضرت عمر جب پھوکے مارتے نا چولہے میں تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تو میں دیکھتا، کہتے پہلے انہوں نے کھانا پکایا، پھر عمر نے روٹیاں پکائی، ادھر دیکھو میری طرف، حضرت عمر نے روٹیاں پکائی۔ فرماتے ہیں جب روٹیاں پکا رہے تھے تو ہاتھ ان کے جل رہے تھے، پھر حضرت عمر نے روٹیاں پکا کے، وہ عورت دور بیٹھی ہے، پھر وہ روٹیاں دسترخوان پہ سجا کے بچوں کو کھلائی۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو عمر ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگ گئے۔ جب حضرت عمر نے میٹھی میٹھی باتیں کی تو بچے ہنسنے لگ گئے۔ جب بچے ہنسے تو حضرت عمر کہنے لگے لیٹ نہیں جاتے ساتھ ساتھ؟ بچے لیٹ گئے، پھر حضرت عمر ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے، پھر وہ سو گئے، پھر ان پر حضرت عمر نے چادریں ڈالی۔ بیوہ عورت، کمزور بی بی، اس بی بی کا 5000 ووٹ نہیں برادری کا جو اس کی منت کی جائے، یہ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی نہیں، پر حضرت عمر آ کے پیروں میں بیٹھ کے کہنے لگے بہن تیرے بچے راضی ہو گئے؟ کہنے لگی ہاں۔ خوش ہو گئی ہو؟ ہاں۔ کہنے لگے یہ کئی توڑے اناج بھی میں نے رکھ دیا کئی مہینے کا، اور تیرا پورا خرچہ بھی اٹھا لیا جائے گا، اس طرح کر عمر کو معاف کر دے۔ عمر بھول گیا تھا، ایک وہ عمر ہے جو کل ڈنڈوں سے مارتے، اور ایک عمر ہے جو بیوہ کی منتیں کرتے ہیں، چل معافی دے دے۔ وہ کہنے لگی کلیجہ پھٹ سکتا تو میں دکھاتی، میرے بچوں کا ایک ایک آنسو میری روح پہ جم گیا، عمر کو معاف نہیں کروں گی کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے بہن میری وجہ سے بھی نہیں؟ کہنے لگی اچھا یہ بات ہے، جا تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا۔ ابھی یہ لفظ کہی تھے کہ باہر سے ایک صحابی آ گئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں کھڑے ہیں، میں سارے مدینے میں ڈھونڈ آیا، اب یہاں کھڑے ہیں۔ کہنے لگی او ہو یہ عمر تھا؟ عمر کے سامنے؟ فرمایا بہن تو نے وعدہ کر لیا ہے، اگر یہاں معاف کیا ہے تو قیامت میں بھی میری شکایت نہ لگانا۔ او میرے بھائیوں، جب تک بندہ بدلتا نہیں تب تک اس سے کچھ مفادات نہیں حاصل ہوتے۔ اپنے اندر تبدیلی لائیں، عادت بدلے، عادت۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عورتوں کا رسیہ تھا، درجنوں عورتوں سے میرے یرانے تھے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ آپ نہ ناراض نہ ہونا نوجوان میری بات سے، میں بات ویسے بھی ختم کر رہا ہوں۔ ہم نہ پہلے سال کا کو 2-3 ہزار ڈاکٹر بناتے تھے، پروفیسر اور انجینئر تیار کرتے تھے، اب ہم سال کا 4-5 ہزار رانجھا تیار کر رہے ہیں، مئی وال تیار کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں 15 لڑکیوں کے ٹیلی فون ہیں، اور کہتے ہیں ہم جوان ہیں اس لیے۔ یہ جوانی نہیں، یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ جوان وہ ہوتا ہے جس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ یاد رکھ لیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تمام محدثین نے لکھا ہے جس کی گندی نظریں کسی کے گھر پہ پڑتی ہیں اس کا اپنا گھر محفوظ نہیں رہتا، یہ قرضہ ہے تیرے گھر والوں کو چکانا پڑے گا، یاد رکھنا۔ اگر تیری نظر کسی کے لیے گندی ہے تو تیرا گھر نہیں بچے گا، یاد رکھنا۔ اگر چاہتے ہو کہ بیٹیاں پاک پیدا ہوں اور بہنیں محفوظ رہیں تو پھر دوسروں کی بہنوں کو محفوظ رکھو، پھر دیکھنا تمہارے گھر بچے رہیں۔ حضرت مرثد، بات ختم کرنے لگا ہوں میں نا، کل پرسوں سے کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، لیکن آپ کی محفل کی برکت ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ کافی ساری بات میں نے کر لی آپ کے ساتھ، ورنہ میں محسوس کر رہا تھا، کل 2 پروگرام تھے، میں بات بیان نہیں کر سکا، گیا ضرور تھا، وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن میں بول نہیں سکا، چند منٹ رہا مائک کے آگے اور لوٹ آیا۔ آپ کا بڑا خوبصورت پروگرام تھا، اس میں نے بھی اپنی نیت کو بار بار وضو کرایا تھا، بار بار، کہ کوئی ذاتی مفاد تو نہیں، اللہ رسول کا ہی معاملہ ہے نا، تو کئی دفعہ نیت کا وضو کر کے یہاں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرماوے۔ بھائی حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے کئی عورتوں سے دوستانے تھے، لیکن جس دن میں کلمہ پڑھ کے آیا نا واپس، تو میری معشوقہ دروازے پہ کھڑی تھی، کلمہ پڑھ کے آیا، اس نے مجھے آواز دی تو میں نے توجہ نہیں کی، حالانکہ چڑھتی جوانی، حسین و جمیل،
کہتے ہیں عورت مجھ سے تعلق بنانا پسند کرتی، لیکن میں جب آیا اس نے آوازیں دی، میں نے آواز سنی نہیں، میرے پیچھے دوڑی اور میرا نا کندھا پکڑ کے ہلایا، کہنے لگی دیکھ تو صحیح میری طرف۔ جناب مرشد کہنے لگی بی بی واپس چلی جا، میں نے ان نظروں سے نا بددعا والا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب میں اپنی آنکھوں کو ناپاک نہیں کر سکتا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی، اور اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے، اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ آج کی محفل آپ کو بدل دے، جو گھر میں غصہ کرتا ہے صبح سے بند کر دے، جو ماں باپ کو تنگ کرتا ہے صبح سے بند کر دے، جو عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے آیا وہ پڑھ کے سوئے، جس کی داڑھی چھوٹی ہے وہ ایک مٹھی پوری کرے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ محفل کرانے والوں سے میری اپیل ہے، اگر آپ سمرے رہے نا، آپ نہ نیک ہوئے تو لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ تو ہڈے تو انتظامیہ ہی نہیں ٹھیک، دیتے ہیں نا تانا، تو انتظامیہ سمر جائے۔ جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں یہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں، یہ ہمیں بھی موقع دیتے ہیں اللہ رسول کی بات سنانے، آپ لوگ بھی سمر جائیں۔ یہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو میری نصیحت ہے، یہ یاد رکھ لیں، ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف خانہ کعبہ کو چڑھتا ہے، ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے۔ یہودی، عیسائی، سکھ، بدھ مت کی بیویاں پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی پردہ کرتی ہے، صرف حضرت عائشہ کے گن گانے والی پردہ کرتی ہے۔ اگر تم نے پردہ نہ کیا تو پھر یاد رکھنا اماں جی قیامت کے دن تم سے ناراض ہو جائیں، جناب عائشہ، جناب خدیجہ، حضرت مریم، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ تم سے بگڑ جائیں گے۔ اگر مائیں پردہ نہیں کریں گی تو بیٹیاں بھی نہیں کریں گی۔ اور آپ سے بھی میں کہتا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف، جس بندے کے گھر میں 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوتا ہے وہ باہر لے کے آتا ہے چوک میں، کیوں؟ کیونکہ پیسے قیمتی ہیں، تو چوک میں لے کے 10 تولے سونا ہو تو چوک میں لاتے ہو، کیوں؟ اسلام ہماری بیٹی کو قیمتی سمجھتا ہے، لہذا کہتا ہے بغیر پردہ چوک میں نہ لاؤ۔ یہ کوئی عام بچیاں نہیں، یہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں، یہ قیمتی ہیں، قیمتی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کبھی باہر ہے تو یہ جو عورتوں کو باہر نکالتے ہیں نا وہ انہیں قیمتی نہیں سمجھتے، یہ تو قیمتی ہے، عورت قیمتی ہے۔ دیکھو نا، عورت اگر بیٹی ہو تو نبی پاک نے فرمایا جو بیٹی کی صحیح پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا، جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو عورت بیٹی ہو تو جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جس نے 3 بہنوں، 2 بہنوں یا 1 بہن کو پالا، شادی کر دی بہن کو، فرمایا وہ بھی میرے ساتھ اس طرح جنت میں جائے گا جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ عورت بہن اور بیٹی ہو تو جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جو شادی کر لیتا ہے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ عورت بیوی ہو تو ایمان محفوظ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور فرمایا اگر عورت ماں بن جائے پھر تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر جنت تھی، پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے وہاں سے کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی۔ تو بتائیں ماں، بہن، بیٹی کتنی قیمتی ہیں، جن کو اتنا اعزاز اسلام نے دیا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھیں، اس لیے ہم انہیں چھپاتے ہیں کہ یہ قیمتی ہے۔ ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بابا جی ہوتے تھے، بڑی پیاری بات کرتے تھے، بڑی پیاری۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنا پوترے نو، میرے پوترے آخیا کہ چاچا جی ٹافی کھانی ہے، دادا جی ٹافی، کہتے میں ٹافی لے کے آیا تو میں وہ ریپر لاتا، ٹافی کے اوپر ریپر ہوتا ہے نا، کہ کاغذ آنے اسی پنجابی دے لوگ اپنی بولی تو کاغذ نہیں ہوتا ٹافی، کہتے میں لا دیتا، وہ مکھیاں بہ گئی، پوترا آخر لگا یہ نہیں میں ہوں کھانی، تو مکھیاں بہ گئی، کہتے مینوں نویں لیا کے دینی پئی، کہتے میں ٹافی لے کے آیا تو رون لگ پیا، وہ مینوں کہتے دادا رونا کیوں میں کیا کرما لیو، ٹافی تو ریپر لا دیے تے مکھیاں بہندیاں نے تے بی بی دا پردہ لے جائے گا تو گندیاں نظراں نہیں بہن گیاں۔ تو یاد رکھیں، یا حضرت ایک بات میں تھوڑے دن پہلے پڑھ رہا تھا، مجھے یاد آئی، حد ہو، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ میں شاید پہلی دفعہ سنانے لگا ہوں بات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تھے نا گوشت خریدنے تو جو بکرا لٹک رہا ہوتا تھا نا اس کو نہیں خریدتے تھے، کہتے تھے بیٹا جو لٹک رہا ہے نا جانور وہ نہیں خریدنا، جو بچھایا ہے نا کسائی نے وہ خریدنا ہے۔ تو شاگرد کہتا کیوں؟ فرمانے لگے وہ جو لٹکتا ہے نا اس پہ لالچی لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں، کیا گوشت ہے بھائی، حریص لوگوں کی، جس پر حریص کی نظر پڑے وہ نہیں خریدنا چاہیے، وہ گندی نظر پڑ گئی۔ فرماتے ہیں جو لیٹا ہوا ہے اس کا نہیں پتا کس طرح کا، لہذا وہ والا خریدو۔ تو جب عورت بھی بے پردہ ہوتی ہے نا تو بد مزاج اور گندی نظر والے مرد کی نظر پڑتی، تو پھر اس میں وہ کیف نہیں رہتا، وہ لذت نہیں رہتی،
وہ عورت جو ہوتی ہے اس کا وہ جو کردار ہوتا ہے اس کو میلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لہذا عورتیں اپنے پردے کی خود حفاظت کریں. یہ جب پردوں کے اندر چھپیں گی تو قیمتی ہو جائیں گی اور سیدھی حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر میں جا کے چھپیں گی انشاءاللہ تعالی. وہاں انہیں پناہ ملے گی. دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور جو میں کہہ سکا اللہ اسے قبول فرمائے.